ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ تو پڑھ کیا رہی تھی؟ تو پڑھ کیا رہی تھی؟ کیا پڑھ رہی تھی تو؟ تلاوت قرآن حضرت خباب نے شروع کی آیات طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اللہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی، فاروق اعظم ٹھنڈے ہو گئے اور تلوار نیام کے اندر تو نہ جا سکتی تھی۔ سوچا اب اسی انداز سے وہاں پہنچیں گے جہاں موجود ہے حضور، وہاں گئے۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں، صرف اتنا کہنا مقصد ہے کہ فاروق اعظم وہاں جا کے مسلمان ہو گئے۔ اس چیز نے طاقت پیدا کی تھی عمر کی بہن کہ عمر وہاں شکست کھا گیا۔ ساری دنیا میں اپنی طاقت کا سکہ منوانے والا عمر نبی کی دیوانگی کے آگے شکست کھا اور ایسا شکست کھایا قربان جائیں کہ پھر کبھی بہن کو وہ بات نہیں کہی۔ دیکھو لڑنے والے میں دو بات ہوتی ہے، یا تو یہ اس کا موقف قبول کرے یا تو یہ اس کا موقف قبول کرے۔ میں کہوں گا وہاں فاروق اعظم نے شکست کھائی۔ کیوں؟ فاروق اعظم کا موقف یہ تھا تو پھر کافر ہو جا، بہن کا موقف یہ تھا تو میرے محمد عربی کا غلام ہو جا، میرے نبی کا غلام ہو جا۔ بولو چلی کس کی؟ موقف کس کا قبول کیا گیا؟ بہن کا۔ پتا چلا عشق رسول کو قوت پیدا کرتا ہے جو دنیا کے کسی ہتھیار میں نہیں۔ لیکن ہم نے رشتہ کمزور کیا حضور سے۔ آپ کہیں گے کیسے کمزور کیا؟ ہم تو سلام پڑھتے ہیں حضور پہ، ہم تو مزارات میں چادریں ڈالتے ہیں، ہم تو آراس میں شرکت کرتے ہیں، ہم تو جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ہم تو میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ یہ سارے کام جو آپ نے گنوائے یہ نفل ہیں۔ آپ مسجدیں بھی ایسے ہی آباد کرتے ہیں جیسے مزاروں پہ جا کے پھول ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ میں 41 پشتوں کا سنی ہوں، 41 پشتوں کا، مجھ سے مولا علی تک کوئی غیر سنی ہمارے خاندان میں نہیں گزرا الحمدللہ۔ لیکن یہ بات کہتا ہوں مزارات میں پھول ڈال کر اپنی سنیت اور اپنا دین آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ بالکل ڈالو پھول، لیکن جس شوق سے تو مزار پہ پھول ڈالتا ہے میرے بھائی، اتنی شوق سے تو نماز فجر میں چل کر بھی جاتا ہے مسجد۔ جس شوق کے ساتھ تو میلاد کے جلسوں میں میرے بھائی شریک ہوتا ہے، اتنے ہی شوق سے تو اپنے چہرے پہ داڑیاں بھی سجاتا ہے۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پہ اپنے داڑھی کے بالوں کو نہ بڑھا سکے وہ قوم کیا انقلاب پیدا کرے؟ انقلاب کھوکھلے نعروں سے نہیں، انقلاب دل کی کیفیت سے آتا ہے۔ جس نے انقلاب بپا کیا ہے وہ صاحب دل تھے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سیریل کے ناموں پہ کفریہ کلمات بتائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بیٹی اور بیٹے کو بازو پہ لے کر فلم کے اندر ہم زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے حبیب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تمہارے گھروں میں شادیوں کے موقع پر جب ڈی جے لگا کر کے گانے گنگنائے جاتے ہوں گے، تمہارے بچے ناچتے ہوں گے، اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جو رسول اپنی جان سے زیادہ امت سے پیار کرے وہ امت حضور علیہ السلام کو محبت کا یہ صلہ دیتی ہے کہ بیٹے کے آنسو نہیں دیکھ سکتے ان کی آنکھوں میں، اور نبی جس مقصد کے لیے روئے تمہیں حضور کے آنسوؤں کی قدر نہیں ہے۔ وہ کون سے جرائم اور گناہ ہیں جو قوم مسلم کے اندر موجود ہیں؟ آج مسلمان راتوں رات دولت مند بننے کے چکر میں سود کا کاروبار کر رہا ہے۔ کس مسلمان کو پتا نہیں کہ سود کھانا حرام ہے؟ کوئی ہے دیہاتی ایسا؟ اگر نہیں پتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے تو چپکے سود کیوں لیتا ہے؟ علل اعلان کیوں نہیں لیتا؟ یہ چپکے لینا بتا رہا ہے کہ تو بھی جانتا ہے کہ سود لینا غلط ہے، اسی لیے چھپ کر لے رہا ہے۔ اور نہیں پتا اللہ کے رسول نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اور آپ کو بتاؤں اگر سننے کی طاقت ہے تو سن لے، صاحب روح البیان جلد اول وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تفسیر میں
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس کو اتنا عذاب دیا جائے گا جتنا ماں کے ساتھ 48 مرتبہ زنا کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا. نرم نرم قدوں پہ نماز چھوڑنے والی قوم، اس کو یہ کہنے کا حق کیا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. عاشق کیا ہوتے تھے؟ عاشقوں کی طبیعت کیا ہوتی تھی؟ ایک روایت اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. عاشقوں نے بڑی سے بڑی مصیبت لی لیکن کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھایا. اور ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے نا، منبر والوں کی بات نہیں کرو، میری اور آپ کی بات کرو. کوئی دن میرے بھائی ایسا نہیں جاتا جس دن ہم اپنے نبی کا دل نہ دکھائیں. طائف کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے. طائف کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی تکلیف ہمارے گناہ پہنچاتے. اگر ہمیں یہ احساس ہوتا نا کہ قبر انور میں روضہ اقدس میں حضور کا دل دکھا رہے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. سنیو، اپنا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ جو زمین میں دبے ہوئے دانے کو مرنے نہیں دیتا اور اس کو بالی بنا کر کے اگاتا ہے. کہاں دانے کی طاقت اور کہاں زمین کی طاقت. تھوڑی توجہ کریں آپ، تھوڑی توجہ کریں آپ. وہ دانہ زمین چیر کر نکلتا ہے، وہ دانہ جو کوپل کی شکل میں زمین کے باہر آتا ہے زمین چیر کر نکلتا ہے. جو دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ وہ زمین کو چیر دے، وہ مسلمان میں طاقت پیدا نہیں کرے گا. ہمارا رب اللہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں دانہ زمین میں اس لیے زندہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر، اور جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تبھی تک وہ زندہ رہتا ہے. پھر اس میں وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ علامہ عبدالعزیز دباغ کی الابریز اٹھا کر کے دیکھیں، مدینہ منورہ سے حضور اپنے نور کی اس پہ تجلی کرتے ہیں. یہ جو پودا اگتا ہے نا، یہ پودا جو اگتا ہے، یہ پودا اگنے میں دو چیزیں بیان کی صاحب ابریز نے. ایک تو اللہ کی قدرت، دوسرا مصطفیٰ جان رحمت کے انوار کا فیضان. جب تک انوار محمدی کی تجلی اس دانے پر نہیں پڑتی، اس میں اتنی طاقت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ زمین کو چیر سکے. خدا کی عزت کی قسم، ایک مردہ دانے میں کسان جس کو زمین میں دبا دیتا ہے، حضور توجہ فرما دے تو اس میں زمین چیرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اگر مسلمانوں پہ حضور توجہ فرما دے تو مسلمان میں یہ طاقت کیوں پیدا نہیں ہو سکتی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. لیکن بات اتنی ہے کہ وہ دانا ذکر کر کے حضور سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے. وہ دانا ذکر کر کے حضور سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے، اور تم نے گناہ کر کے حضور سے اپنا رشتہ توڑ لیا یا معاذ اللہ کمزور کر لیا ہے. دو میں سے کوئی ایک چیز ہے. سوچو، جو زنا کے اڈے کو آباد کرے اس کا رشتہ حضور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گلیوں کے اندر گانا سنتے ہوئے پھرے اس کا رشتہ حضور سے مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکے اس کا رشتہ حضور سے مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لڑکیوں کو ناجائز تعلقات کی دعوت دے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کر پارکوں میں لے کر پھرے، اس کا رشتہ حضور سے مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری یہ پوزیشن ہے، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں، جوؤں کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈے مسلمان کہلانے والے حاجی صاحبان چلائیں. کہاں گر پڑے؟ عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی پیٹ میں پتھر باندھیں گے مگر حرام نہیں کھائیں گے. پیٹ میں پتھر باندھیں گے حرام نہیں کھائیں گے. گردن پہ تلوار چلے گی، چہرے پہ مستورہ نہیں چلے گا. یہ عاشقوں کی طبیعت تھی. بھول گئے دین حضور سے نسبتیں کمزور ہو گئی. میں عرض کرنے چلا تھا طاقتور جو وہ لوگ تھے، کتنی طاقت خدا نے عشق رسول کی وجہ سے پیدا کی. کپڑے نہیں تھے ان کے بدن پہ، پیٹ میں غذا نہیں تھی ان کے پیٹ کے اندر، بھوکے پیاسے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ میں اپنا پیٹ زمین پہ لگا دیتا تھا. لیکن جہاں چلے گئے دنیا سر نکو ہو گئی.
مولا علی کا حال تو یہ تھا کہ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، اور میرے امام نے ان کی طاقتوری کو بیان کیا، قوت کو بیان کیا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کو جھکا ہوا سر لوگ اس لیے بناتے ہیں تاکہ علی کے سامنے وہ گردن اونچی نہ کر سکے۔ تلواروں نے اپنے سر جھکائے علی کے سامنے، اور صرف امام اہل سنت ان کی طاقت کے گن نہیں گاتے، رسول اللہ نے ان کی تلوار کی اور ان کی جوانی کی تعریف کی ہے۔ فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ حضور کی حدیث کا حصہ ہے، اسی کو ایک طرح لگا کر کسی نے جو گویا کہ ایک شعر بنا دیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، اور آگے کا حصہ حضور کا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ طاقت کیوں آتی؟ عشق کی طاقت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ میں دلیل اس پہ پیش کر سکتا ہوں، حالانکہ کوئی بڑا لکھا زیادہ آدمی نہیں ہوں، لیکن دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھو عشق کیسا طاقتور ہوتا ہے۔ نمرود کا پورا لشکر کھڑا ہے، نمرود کا پورا لشکر کھڑا ہے، ایک عاشق ابراہیم وہاں موجود ہے، وہ گھبرا رہے، آگ سے ابراہیم نہیں گھبراتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل خرد ہے، یہ اہل عشق۔ ایک بار نے کہا نا دیکھ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، نہیں دیکھتے۔ عارف رومی نے معراج کا منظر کھینچا ہے کہ جب سدرہ پہ حضور پہنچے تو حضور نے جبریل سے کہا چلو، جبریل نے اللہ کا ادب کیا، عرض کیا کہ آقا اگر جو ہے وہ چوٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھا باری تعالیٰ کی تجلی سے چل جاؤں گا۔ عارف رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے جو چلنے کی وجہ سے حضور کو نہ کہہ گئے، اگر ان کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو چلنا گوارا کرتے، نہ کہنا گوارا نہیں۔ عاشقوں کی طبیعت، عشق کہتا ہے جان، عقل کہتی ہے جان بچائی جائے، عشق کہتا ہے جان گوائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہو، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر۔ عشق کے عقل کہتی ہے زندگی چاہیے، عشق کہتا ہے کہ موت چاہیے۔ عقل کہتی ہے دلیل چاہیے، عشق کہتا ہے دلیل نہیں، حبیب کی رضا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا عاشقوں نے کیا انداز پیش کیا۔ عارف رومی سے کسی نے کہا میں کیا بنوں، تو کہا عاشق بن جا تو سب کچھ خود ہی بن جائے گا، عاشق بن جا سب کچھ خود ہی بن جائے گا۔ سارے عناوین پہ محنت کرنے کی بجائے ایک عنوان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، پوری کائنات کو عاشق بنا دو۔ جب کوئی عاشق رسول بنے گا تو پڑھے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ پاگل ہے جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ ارے وہ تو رات رات بھر نمازیں پڑھے گا کہ اس سے پہنچ جائے، اس سے پہنچ جائے، اس سے پہنچ جائے۔ ساری نمازوں سے نہ نہیں کسی ایک سجدے سے بھی اگر ٹھنڈک پہنچ گئی حضور کی آنکھوں کو تو میری پیدا ہونے کا مقصد کامیاب ہو جائے۔ عاشقوں کی طبیعت یہ ہے، ہم سب بنے عاشق نہ بنے۔ عاشق چاہتا ہے، اور اسی لیے تو امام اہل سنت بھی جینے کی نہیں بلکہ مرنے کی بات کرتے، کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ بات سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن کہہ رہا تھا حضور کے عاشق کیسے، صحابہ کیسے، اتنی بات بس کر کے بات ختم ہو۔ حضور کے عاشق بنو۔ ایک بات اگر بری نہیں لگے تو کہتے ہیں، اب سنیوں کی محفل میں بھی مجھے وہ عشق نظر نہیں آتا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ معاف کرنا، میرے لیے نہیں، باپوں کے لیے مجھے معاف کرتے ہیں، اور اگر نہیں معاف کر سکتے تو مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ آپ آئندہ نہ بلائیں تو میرے لیے راجستھان نہیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، لیکن حق کہہ جائے۔ سنیوں کی محفل میں بھی مجھے وہ عشق نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حضور کا نام 50 بار آئے گا محفل میں کوئی نہیں مچلتا، ایک مرتبہ پیر کا نام آئے گا محفل میں نعرے لگیں گے۔ نعتوں کے شعر میں حضور کا نام کئی بار آئے، حضور کے معجزات بیان ہو، کوئی نعرے نہیں لگے۔ پیر کا نام آ جائے نعرے لگتے ہیں۔ آپ کا پیر کون ہے؟
کہیں لاشعوری طور پر آپ نبی کی نسبتوں کو کھو کر کہیں اور تو نہیں جا رہے؟ اللہ کی عزت کی قسم سچا پیر وہی ہے جو اپنی ذات گرانے کی بجائے رسول اللہ کا عشق سچا خطیب وہ ہے جو اپنے پیر کا ذکر کرنے کی بجائے کثرت کے ساتھ حضور کی نسبتوں کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ ساری نسبتیں رسول اللہ کی نسبتوں میں فنا ہے۔ اگر وہ نسبت نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ نسبت نہیں ہے، یہ سچے پیر لوگ ہیں جو اس عمر میں بھی دوڑتے رہتے ہیں دیہاتوں میں۔ مجھے پتا ہے، میں اپنے بچپنے کی عمر سے سوچتا تھا ایک دبلے پتلے وجود کو دیکھ کر کہ اللہ نہ کرے حضور مفتی اعظم راجستھان اگر پردہ فرما جائے تو کہیں راجستھان کی سنیت بھی تو پردہ نہیں کر جائے گا، کیونکہ یہ مرد کلندر تو دیہاتوں میں بھی اس عمر میں گھومتا رہتا ہے سنیت کو بچانے کے لیے۔ میں نے پہلی بار ملاقات کی تھی مفتی اعظم راجستھان سے، اس اللہ کے ولی سے۔ ہم بھی فخر سے کہہ سکتے شکر کے ساتھ کہ ہم نے ایک عارف باللہ کو دیکھا، بلکہ جن اللہ والوں کو دیکھا ان میں سے وہ بھی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان تو دیکھو کہ حضور مفتی اعظم راجستھان کے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ نے لوگوں کو غلام حسین باپو کی شکل میں ایک سنیت کا درد رکھنے والا شیخ دیکھا۔ بہت بڑی بات، کام کرنے والوں کی قدر ہونی چاہیے۔ سنیوں کا مزاج یہ جیتے جی مخالفت کرتے، مرنے کے بعد گنبد بناتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، یہ طریقہ یزید کا ہے کہ جیتے جی لڑتا رہا، بعد شہادت رو رہا تھا میں نے کیا کیا، لیکن اس کا رونا حسین پاک کی شہادت کی عظمت کو چار چاند کو لگا سکتا ہے۔ قاتل کا رونا مقتول کی عظمت کا بڑھا سکتا ہے، لیکن اس کے دامن پر لگے ہوئے خون کے دھبوں کو دھول نہیں سکتا۔ تو سنیوں محبت آپس میں رکھو، پیار رکھو، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو آج سے یہ کر رہا تھا، سب سے زیادہ استاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، پیر سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ اور آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں سنیوں میں سب کچھ حضور ہے۔ اب میں بہت نازک بات کرنے چلا، سب کچھ حضور ہے، جس کا رشتہ حضور سے ہوگا وہی ہمارا ہوگا، اور جو جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا زیادہ محبوب ہوگا، ہے نا؟ آئیے میں شروع کرتا ہوں میں صحابہ سے۔ ہم صحابہ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر سے اس لیے کہ وہ خطاب کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق سے اس لیے کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، حضرت عثمان سے اس لیے کہ عفان کے بیٹے نہیں، اس لیے ان سے محبت ہے کہ نبی کے یار ہیں، حضور کے، اس لیے وہ ہمارے ہیں۔ اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیوں اور لوگوں کی اہل بیت نہیں ہے؟ اہل بیت کا مطلب گھر والے، اور لوگوں کی اہل بیت نہیں ہے؟ کیوں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے نبی کے اہل بیت حضور کے ہیں، اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور بات بس کروں نا، یہ نقشبندیاں یہاں زیادہ نقشبندی حضرات ہیں، قادری بھی، چشتی بھی، سبھی ہے، لیکن محفل کے دولہا بھی نقشبندی ہے، حالانکہ پیدائشی طور پہ قادری ہے۔ شیخ مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں وہ سید الموحدین اپنے دور کا سب سے بڑا توحید کا عالم بردار، جسے دنیا شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروق اعظم کا وہ بیٹا جس نے توحید کی وہ خدمت کی، اگر توحید میں سب سے زیادہ مواد چاہیے مجدد صاحب کو اٹھا کے پڑھ لو، کسی نے توحید پر ہندوی اتنا نہیں لکھا جتنا مجدد الفسانی نے لکھا، لیکن وہ سید الموحدین اپنے دور کا جس نے اکبر کے اس ظالم عقیدے کو دھول چٹا دی ہے۔ جب آقا کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں تو عشق کا دریا کیسے دل میں ٹھانٹے مارتا ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ دیکھا خدا کی چاہت بھی اس لیے کہ وہ میرے محمد سب کچھ محمد عربی ہے، اسی لیے اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسان خیش راہ کے دی ہموس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ خدا سے پیار بھی اس لیے ہے کہ وہ میرے محبوب کا، ذرا ایک بار بول دے تو مزہ جائے، وہ میرے محبوب کا، وہ میرے محبوب کا۔ آپ کہیں کہ یہ کون سی توحید ہے؟ میں کہا یہی توحید ہے، یہ قد جاءکم برہان من ربکم کی تفسیر ہے، یہ
قد جاءکم برہان من ربکم کی تفسیر اللہ کہتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی. یہ دلیل کس کی بن گیا حضور؟ اللہ کی دلیل بن کر آئے. اللہ کی دلیل کیوں؟ درخت اللہ کی دلیل نہیں ہے، چاند اللہ کی دلیل نہیں ہے، سورج اللہ کی دلیل نہیں ہے، ستارے اللہ کی دلیل نہیں ہے. ارے یہ سب دلیل ہے، لیکن ان دلیلوں کو دیکھ کر لوگ شرک کرنے لگے. تو چاند نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں پوچھنا، ستاروں نے نہیں کہا مجھے نہیں پوچھنا. حضور دلیل بن کر کے آئے، اللہ رب العزت کی دلیل بن کر آئے، لیکن اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نہیں پوچھنا. اور پھر چاند کے ٹکڑے کے سورج کو پلٹایا تو لوگوں کو پتا چلا، اندھے کے خدا کی طاقت پتا چلی. جب بندے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خدا کی قوت کا عالم کیا؟ بات یہ ہے. تو عرض کرنے لگا تھا حضور کی عاشقوں کی پہچان. حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خبیب. یہ حضرت جو خبیب ہے، حضرت خبیب یہ بدر کی جنگ کے بعد ایک سفر میں تھے، پکڑ لیے گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے کافروں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضرت خبیب کو گھیر لیا اور کہا کہ خبیب دامن محمد چھوڑو، محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. خبیب نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں کہ حضور کے قدموں پہ جان نثار کر. جان تو ہر جگہ جائے گی، ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد موت تو وقت پہ آنا ہے. ہم تو ان کے قدموں پہ جان نثار کرنے کو اپنی موت اور زندگی کی معراج سمجھتے. مار ڈالو مرنا ہے. ان لوگوں نے سوچا کہ ایسے نہیں، ہمارے 70 مقتولوں کا بدلہ لیں گے ہم خبیب سے 70 مقتولوں کا بدلہ لیں گے. اور پھر یہ ہوا کہ معاذ اللہ انہوں نے پورے مکے میں اعلان یہ کیا ان لوگوں نے کہ ہم 70 مقتولوں کا بدلہ بدر کے نبی کے ایک صحابی خبیب سے لیں گے. ان لوگوں نے اعلان کیا تو مکے کے سارے لوگ دوڑتے بھاگتے نکلے، چلے. اس محفل میں جانے والے حضرت سعید بھی تھے. سعید کہتے ہیں کہ خبیب میرا بچپن کا دوست تھا اور وہ بہت طاقتور نہیں تھا، بہت لیڈر نہیں تھا، بڑا کمزور آدمی تھا. میں نے سوچا کہ خبیب کو قتل کیا جائے گا، ذرا میں بھی تو وہ منظر دیکھوں کہ خبیب کو قتل کیسے کیا جائے گا. اور بچپن کا میرا ساتھی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا، ذرا اس کی زیارت بھی کر لوں. سعید کہتے ہیں کہ میں سارے مجمع کو چیرتا ہوا خبیب کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ خبیب کے چہرے پہ بہت سکون تھا. اتنا پرسکون تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا پھر بھی سکون تھا. اس لیے کہ مومن جس کا دل مدینے والے مصطفیٰ کریم سے لگا ہوتا ہے اس کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے. آج نرم گدوں پہ جو سکون کی نیند نہیں آتی نا، اس لیے نہیں آتی، اس لیے چین کی نیند نہیں آتی کہ ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں گناہ کا پیار ہے، ہمارے دلوں کے اندر پاپ بس چکے ہیں، برائیاں بس چکی ہے، بے حیائیاں بس چکی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید کہتے ہیں جب میں مجمع چیرتے میں پہنچا پرسکون تھا خبیب، میں دیکھ رہا تھا. ایسے میں کسی نے خبیب سے کہا خبیب بتاؤ تم مرنا چاہتے ہو اور ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اگر تم جو ہے محمد عربی کا دامن چھوڑ دو تو ہم تمہیں جو ہے وہ زندگی دے دیں گے. خبیب نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں اللہ عطا کرے تو میں اپنے محبوب کے نام پہ قربان کر دوں. اللہ اکبر. خبیب کا یہ جذبہ سن کر کے مکے کے کافروں کے اندر ایک جلن سی پیدا ہو گئی. جھلا گئے وہ لوگ اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ خبیب کو ایسے آسانی سے نہیں ماریں گے بلکہ زخموں سے اس کو جو ہے وہ تیروں سے اس کو زخمی کریں گے، نیزوں سے اس کو زخمی کریں گے اور پورا جسم لہو لہان کر کے اس کے بعد اس کو قتل کریں گے تاکہ رہتی دنیا تک خبیب کے قتل کی داستان مشہور رہے. اللہ اکبر. ننھے بچوں کے ہاتھ میں پرچیاں دے دی گئی، بھالے دے دیے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر آتے اور خبیب کو لگاتے، دوڑ کے آتے اور خبیب کو لگاتے. حضرت خبیب کے پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور پورے جسم سے خون رسنے لگا. ایک ظالم نے کھڑے ہو کر کہا خبیب اس وقت کیسا مزہ آئے گا، اس وقت کیسا لگے گا کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے اور آرام سے تمہارے گھر بھیج دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے یار محمد عربی کو کھڑا کر دیا جائے. یعنی معاذ اللہ ان کو قتل کے لیے کھڑا کیا جائے، استغفر اللہ، اور تمہیں آزاد کر دیا جائے.
چین سے گھر جا کے بیٹھ جاؤ. حضرت سعید کہتے خبیب کی آنکھوں میں لہو اتر آیا اور کہنے لگے ظالموں تم یہ کہتے ہو کہ مجھے آرام سے گھر بٹھایا جائے اور میری جگہ میرے محبوب کو کھڑا کیا جائے. سنو ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے. ہمارے محبوب کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے. یہاں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت خبیب کی تمنا یہ ہے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے محبوب کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے. اور یہاں یہ ہے کہ حضور کا دل دکھتا ہے تو معاذ اللہ دکھتا رہے, میری نیند قربان نہ. فجر میں سوتا ہوں, نیند قضا نہیں ہونا چاہیے. نماز قضا ہوتی تو ہو جائے, نماز قضا ہونے سے حضور کا دل دکھتا ہے تو معاذ اللہ دکھ جائے, میری نیند نہیں جانا چاہیے. العیاذ باللہ. کیسے شاہ یہ جو تباہی ہے نا یہ اسی نحوست, اسی کی نحوست ہے. حضور پہ جان مال. ابھی پڑھ رہے تھے نا شعر کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر, بیدر مادر برادر جان و معلوم پہ فدا کر. یہ پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, سننے میں بھی اچھا لگتا ہے, لیکن جتنا آسان اور اچھا یہ پڑھنے سننے میں لگتا ہے عمل کرنے میں اتنا مشکل لگتا ہے. بیدر مادر برادر جان و معلوم پہ فدا کر دے کے پیسے لوٹاتے ہیں اور رسول کے گستاخوں کو سمجھی بناتے ہیں, رسول کے گستاخوں کو داماد بناتے ہیں, نبی کے گستاخ کی بیٹی اپنے گھر میں بہو بنا کے لاتے ہیں. مولانا پوچھے تو کہتے ہیں کہ مولانا مجھے سنی بنا لیں گے. ارے تو کتنا سنی بنا جو اس کو سنی بنائے گا, تو کتنا عاشق رسول بنا جو اس کو عاشق رسول بنائے گا. ہوش کے ناخن لو, صرف شاعری سے سنیت نہیں ہوتی. ہاں اصل مستق پر استقامت سنیت کی دلیل ہے. یہ پڑھو بھی اس پہ عمل بھی کرو, جیسے لکھنے والوں نے عمل کر دکھایا, جیسے پڑھنے والے عمل کرتے ہیں ویسے ہم بھی عمل کر کے دکھائیں. اور سعید کہتے ہیں میرے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, لیکن خبیب کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے. اللہ اللہ وہ اور جھلا گیا اور جھلانے کے بعد کہا اسے جلدی سے قتل کر دو, ورنہ اس کی ایسے عشق والی باتیں سن کے مکے کے رشتے متاثر ہو کر عاشق بن گئے تو کیا کرو. تو کہا جلدی قتل کرو. تلوار کی جلدات کے ہاتھ میں آئی. کسی نے کہا مکے کی رسم کے مطابق پوچھ دو لوگ کہ آخری خواہش کیا ہے, آخری تمنا کیا ہے. قربان جب خبیب سے کہا نا تیری آخری تمنا کیا ہے, تو خبیب نے کہا آخری تمنا یہ ہے کہ میرا رخ میرے محبوب کے شہر کی طرف کر دیا جائے, میرا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر دیا جائے. کیوں؟ تاکہ میں جاتے جاتے نبی پر آخری سلام پڑھ سکوں. عاشقوں کی طبیعت جاتے جاتے بھی موت کے منہ میں بھی حضور کی یاد دل سے نہ دیکھے. موت کے منہ میں بھی موت سامنے کھڑی ہے پھر بھی حضور کی یاد دل سے نہ گئی. اور ہم فلمیں دیکھتے ہوئے نبی کی یاد بھلا چکے, ہم شراب کے نشے میں نبی کی یاد بھلا چکے, ہم جوؤں کے اڈوں پہ نبی کی یاد بھلا چکے, شادی کی خوشیوں میں حضور کو بھلا دیا ہم نے. امام کہتے جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے. انہوں نے چونکہ وعدہ کیا تھا, رخ حضرت خبیب کا مدینہ شریف کی طرف کر دیا گیا. خبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے, عرض کرتے یا رسول اللہ اپنے غلام کا آخری سلام قبول کریں. میں تو آپ کو اس وقت سلام حاضر ہو کے نہیں کر سکتا, لیکن میرا آخری سلام قبول فرمائیں. حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مکے میں میرا خبیب شہید ہو رہا ہے اور ہواؤں کی لہروں پر وہ مجھے سلام پیش کر رہا ہے, ہواؤں کے دوش پر مجھے سلام پیش کر رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر مجھے آنسو آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد مدینے کی طرف رک کر کے سلام پڑھنے کی بدعت کہاں سے نکالی؟ ہم نے کہا کسی مولوی سے نہیں, حضرت خبیب سے سیکھا ہے کہ کسی شہر میں رہو نبی پاک کے شہر کی طرف رک کر کے سلام پڑھ لیا کرو. یہ صحابہ کی سنت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, سعید کہتے ہیں کہ خبیب کو شہید کر دیا گیا, لیکن میرے دل میں خیال آیا جس عشق نے خبیب کو اتنا طاقتور بنایا وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا. مجھے بھی چل کر اس سے ملنا چاہیے اور اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے. حضرت سعید مدینہ شریف گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دیکھو یہ عاشقوں کی طبیعت تھی. جب تک ہم ایسے عاشق نہ بنیں گے حالات نہیں بدلیں گے. قرآن کہتا ہے
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مایوس نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور مومن کب بنو گے؟ جب اپنی جان سے زیادہ اور سب سے زیادہ حضور سے عشق کرو گے۔ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ گانے نہیں نعت سنے، گالیاں نہیں درود پڑھے، فلمیں نہیں قرآن کی تلاوت کریں، حضور کا ذکر کثرت سے کریں، انشاءاللہ دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور اگر یہ کرنے کا موقع نہیں ہے تو کسی اہل عشق سے وابستہ ہوگا، حضور کا عشق پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔